أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. شعیب نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہوں تب بھی لوٹ آئیں جبکہ اللہ نے ہم کو تمہارے مذہب سے نجات دے دی. اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا. یاد رکھو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو اور بات ہے. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے. تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. غرض یہ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں پڑ گئے. پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں نہ ماننے والوں کی تباہی پر کیوں افسوس کروں. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ ہمارے حضور میں گڑگڑائیں، پھر ہم نے اس مصیبت کو راحت سے بدل دیا، یہاں تک کہ جب وہ خوشحالی میں خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو بھی مصیبت اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے اعمال کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آئے جب وہ پڑے سوتے ہوں؟ اور کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو یاد رکھو اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے وہی لوگ بے خبر ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں؟ اور اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ اے پیغمبر، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے پیغمبر سچائی کی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسے مان لیتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے تو ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں پایا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، تو دیکھو مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر واقعی تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو پیش کرو۔ تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک نمایاں اژدہا بن گئی، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا
اس پر فرعون کی قوم میں جو سردار تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی طاقتوں سے کام لے کر تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں اپنے آدمیوں کو روانہ کیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو ہم کو بڑا بھاری انعام ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم میرے مقربین میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ اور پھر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو اور کہو تو ہم ہی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ بس جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو جادو کے زور سے لوگوں کی نظر بندی کر دی اور سب کو دہشت میں ڈال دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی لاٹھی ڈال دو، تو لاٹھی ڈالنا ہی تھا کہ اس نے اژدہا بن کر ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ غرض جو حق بات تھی وہ سب پر ظاہر ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ بس فرعون اور اس کے درباری اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہوئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ ایک مکر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، تو ان قریب تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لائے۔ ہماری دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بلا شبہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار رہتے ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو فرعونیوں نے تکلیفیں دیتے رہے، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں اس کا جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ اس جانشینی کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اور ہم نے فرعون کی قوم کو کئی برس تک خوشحالی اور میووں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو جب ان کو بھلائی پہنچی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سزاوار ہے اور اگر ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے ہاں ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے اور فرعون کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ چاہے تم کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں تو ہم نے ان پر بارش اور سیلاب کا طوفان بھیجا اور نیز ٹڈیوں کے دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں اس پر بھی انہوں نے سرکشی کی اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ تمہارے پروردگار نے تم سے جو عہد کیا ہے اس کی بنا پر تم ہمارے لیے دعا کرو اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور تو جب ہم ایک خاص مدت کے لیے جس تک
وہ پہنچنے والے تھے ان سے عذاب دور کر دیتے ہیں تو وہ فوراً عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ اور اے پیغمبر، بنی اسرائیل کے حق میں ان کی صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے تھے اور جو کچھ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا تو وہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جو پرستش کے لیے اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہیں ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی تیار کر دو۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، دیکھو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل بے بنیاد ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی کہ وہ لوگ تم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں اور ملا کر ان کی تکمیل کر دی، تو اس طرح ان کے پروردگار کی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دے، کیا میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں؟
فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، مگر ہاں اگر ایسا ہی شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ حق کی تجلی کتاب لایا اور اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا کہ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر امتیاز بخشا، بس جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ضروری چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر فرمایا کہ ان کو قوت سے پکڑے رہو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ ان کے پسندیدہ احکام پر کاربند رہے۔ عنقریب میں نافرمانوں کی جگہ تمہیں دکھلاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق سرکشی اور غرور کرتے ہیں میں ان کو ان کی نشانیوں سے پھیر دوں گا، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی سیدھی راہ سامنے دیکھیں تو کبھی اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنائیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، وہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیور سے ایک بچڑا بنایا کہ وہ ایک جسم تھا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات بھی نہیں دیکھی کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور ندامت سے ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے اور ہم کو نہ بخشے تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ کو کوہ طور سے اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے تو لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے بہت بری جانشینی کی، کیا تم لوگ اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے تو ہارون نے کہا کہ اے ماں جائے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے کو قتل کر ڈالتے، بس مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم فذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترا کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ نے اس وقت پر جب ہم نے مقرر کیا تھا اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیا جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا مگر تو نے اپنے فضل سے ہمیں مہلت دی پھر کیا اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے چند احمق لوگوں نے کیا ہے تو ہمیں ہلاک کر دے گا یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو جس کو چاہے اس آزمائش میں گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے تو ہی ہمارا کارساز ہے بس ہمارے قصور معاف کر اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور اے پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ سب پر چھائی ہوئی ہے بس میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو
نبی امی ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ نبی امی انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں. اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور پھندے تھے ان سب کو ان سے اتار دیتے ہیں. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور ہدایت یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کی، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے. تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ کہ وہ بھی اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو سچائی کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کے بڑے بڑے گروہ بنا دیے. اور جب موسیٰ سے ان کی قوم کے لوگوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو. لاٹھی کا مارنا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. چنانچہ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کیا اور غذا کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا اور اجازت دی کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ. اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کر لیا. اور وہ واقعہ یاد کرو جبکہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو اور زبان تو حدتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. ایسا کرو گے تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ ثواب دیں گے. مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور لفظ کہنا شروع کیا. بس ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے پیغمبر تم یہود سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی جبکہ وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں کثرت سے سامنے آ جاتی اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ وقت یاد کرو جبکہ اس بستی کے رہنے والوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور شاید یہ باز آ جائیں پھر جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور جو لوگ ظلم کرتے تھے انہیں ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا پھر جب وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں دیتے رہیں گے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ گروہ کر کے ملک میں منتشر کر دیا ان میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں یعنی بدکار ہیں اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا تاکہ بدعملیوں سے باز آ جائیں لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب تورات کے وارث بنے یہ بے تعامل اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے پاس پیسہ ہی مال آنے لگتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں کیا ان لوگوں سے وہ عہد نہیں لیا گیا جو کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف حق بات کے سوا کسی دوسری بات کی نسبت نہیں کریں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر دنیا اور اس کی خواہشوں سے بہتر ہے
اے علماء یہود، کیا اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کتاب تورات کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، اور امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا تو ہمیں اس کام کی سزا میں ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور اے پیغمبر تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے ان آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر سختی کرو جب بھی ہانپتا ہے، یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔
یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے پیغمبر یہ قصے ان لوگوں سے بیان کرو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ دیکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کیا ہی بری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بلا شبہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو کھلے طور پر لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں غور نہیں کیا، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کو موت کا وقت قریب آ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بھٹکتے رہیں۔ اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو تم کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور ناگہاں تم پر آ جائے گا۔ وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم بھی اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدہ حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون वो अल्लाह ही है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून कादिर हासिल करे। फिर जब वो मर्द ने औरत से कुर्बत की तो उसको हल्का सा हमल रह गया तो वो इसे लिए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो मियाँ बीवी दोनों ने अपने परवरदिगार अल्लाह से दुआ की कि अगर तू हमें सही व सालिम बच्चा दे तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब अल्लाह ने इन्हें सही व सालिम बच्चा अता फरमाया तो इस बच्चे के बारे में अल्लाह के शरीक ठहराने लगे। तो हकीकत यह है कि अल्लाह उनके शिर्क से बहुत बुलंद है। क्या वो ऐसों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं।
اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں یکساں ہیں، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا تو تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ اچھا بتاؤ کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیزوں کو پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اپنے شریکوں کو پکارو، پھر میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا کارساز اللہ ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھو تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پکار کو نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بظاہر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے پیغمبر تم درگزر سے کام لو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی وسوسہ اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھا راستہ دیکھنے لگتے ہیں، مگر جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ اور اے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے، جب ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ بصیرت ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ اس کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے پیغمبر اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی اور خوف سے اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، یہ مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ تم ان سے کہہ دو کہ غنیمت کا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ نے غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، وہ تم سے حق بات میں جھگڑنے لگے، باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دشمن کی دو جماعتوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، اگرچہ یہ ظلم و فساد کے مجرم اس کو ناپسند کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تھی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اور اللہ نے جو مدد کی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی تھی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے. اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو. میں عنقریب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے پورے ضرب لگاؤ، پورے پر ضرب لگاؤ. یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اے کافروں یہ مزہ تو یہاں رکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے. اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے پیدرا بدلے یا اپنی جماعت میں ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو دیکھو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے پیغمبر جب تم نے میدان جنگ میں مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے. بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے. اے کافروں اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے سامنے موجود ہوئی، اور اگر تم اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم پھر اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
فاذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب انہیں سنا دے تو اس سے اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم ملک میں تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم خیانت کے وبال سے واقف ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب مکے میں کافر تمہارے خلاف اپنی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تم کو گرفتار کر رکھیں یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو نکال دیں، تو ادھر وہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تیری طرف سے یہی دین اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ تم جیسے سراپات رحمت ان میں موجود ہوں، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں عذاب میں ڈالے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں۔ اور اب ان کے لیے کوئی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ بے شک اس کے متولی تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں، تو دیکھو تم جو کفر کرتے رہے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، مگر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، پھر آخر کار وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا، اور جو ناپاک ہیں ان میں بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو اکٹھا کر دے، پھر اس گروہ کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تم ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کریں گے تو ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اور مسلمانوں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر فساد سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق اور کارساز ہے، وہ کیا ہی اچھا رفیق ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔